بنیادی طور پہ ہم بات کر رہے تھے ایک ایسے صحابی کی جو ٹریڈ راؤٹ پہ رہتے تھے قریش کے. ان کے قبیلے کا نام بنی غفار اور ان کا اپنا نام جندب بن جنادہ. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور مکہ میں خبر لے کر آؤ, مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں اللہ کا نبی آیا ہے. اور جندب بن جنادہ توحید کے قائل ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بنی غفار میں رہتے ہوئے بھی, بنی غفار کا انکم سورس کیا تھا کہ جو قبیلے ہمارے راستے سے گزریں گے یا وہ ہمیں ٹیکس دیں گے, اور اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو ہم لوٹ لیں گے. جی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی یہ کانسیپٹ ہے. اگر آپ کسٹم ڈیوٹی ٹیکسز پے نہیں کرتے تو مال کیا کرتی ہے, وہ ریاست کیا کرتی ہے, وہ کانفسکیٹ کر لیتی ہے. اگر تم ڈیوٹی یا ٹیکس نہیں دو گے تو یہ سامان تمہیں ملے گا نہیں. جب ہم ان کو ڈیو پیمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ ریلیز ہو جاتا ہے. سو اس وقت بھی یہ کانسیپٹ ایسے ہی تھا کم و بیش. بنی غفار سے انیس بن جنادہ جندب کے بڑے بھائی وہ آتے ہیں اور یہاں پہ کچھ دن رہ کے واپس جاتے ہیں, اور جا کے اپنے بھائی کو بھائی سے پوچھتے ہیں, جندب پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا خبر لائے ہو, جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا. تو انیس کہتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک خوبصورت انسان سے مل کے آیا ہوں یا دیکھ کر آیا ہوں جو بڑا خوش اخلاق ہے, خوش شکل ہے, خوش مزاج ہے, اور وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تلقین کرتا ہے, برے کاموں سے روکتا ہے, ظلم کرنے سے منع کرتا ہے, کمزور کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے, اور لوگوں کی اصلاح اور فلاح کی بات کرتا ہے, اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہتا ہے. میں اگر وہاں جاؤں تو اسے کیسے پہچانوں, جندب پوچھتے ہیں. انیس کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھا ہے کہ وہ انہی کے درمیان رہتے ہیں, اپنے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں, ان جیسا ہی لباس پہنتے ہیں, ان جیسی گفتگو کرتے ہیں. تو اٹس ریئلی ہارڈ ٹو فائنڈ اے ڈفرنس بٹوین ہم اینڈ پیپل. یہاں بہت بڑی لرننگ ہے. ہمارے معاشرے میں ہم میں سے کچھ لوگوں نے بڑے ہی مختلف حلیہ, طریقہ, کر و فر معاملات بنا لیے ہوئے ہیں. سرکار کا کیا ہے کہ اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے انہی میں سے, اللہ خود کہتا ہے نا میں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اللہ کریم تو فخریہ کہہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی, اے میرے مالک میری اولاد میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں ہدایت بھی دے, حکمت بھی سکھائے, اور تیری ربوبیت اور ہدایت کی باتیں بھی. جی سو جندب نے اپنے بھائی سے اگین جب یہ سمجھ لی تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں خود جاتا ہوں. اور جندب کہتے ہیں کہ میں پیدل ہی مکہ کی طرف نکل پڑا. اچھا اس زمانے میں لوگوں میں ہمت بھی بہت تھی اور کمٹمنٹ بھی بہت تھی. جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ گئے ہیں, 400 کلومیٹر ہے, تو جناب علی ابن ابی طالب پیدل مکہ سے مدینہ منورہ, کتنی ہمت اور کمٹمنٹ چاہیے کہ آپ 10-12 دن 15 دن واک کرتے رہیں صبح سے شام تک. اس میں پہاڑ بھی آ رہے ہیں, اس میں صحرا بھی آ رہا ہے, اس میں شدید گرمی. اور سرکار نے جو ہجرت کی وہ جولائی کے مہینے میں کی, شدید گرمی میں. تو اس گرمی میں امانتیں لوگوں کے واپس کر کے رسول اللہ کے جانے کے بعد ذمہ داری لگا کے آئے تھے علی ابن ابی طالب کی کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں. تو اسی طرح جندب بھی پیدل مکہ کے لیے روانہ ہوا, اپنی اسٹیک پکڑی, کوئی زیادہ راہ پکڑا, زیادہ راہ یعنی کھانے پینے کا سامان, کچھ ضرورت کی چیزیں. تو کھانے پینے کا سامان بھی کیا, ہماری آپ کی پکنک کی طرح تو نہیں جاتے تھے کہ گاڑیوں میں بھر لو یہ چیزیں. کھجوریں پکڑ لیں, کوئی پانی کی مشک یا کنٹینر لے لیا, اور اسے بڑا کیلکولیٹ کر کے جب تک اگلا پانی نہیں مل رہا اسی پہ گزارا کرنا. کتنا ڈسٹینس ہے سر, کچھ اس بارے میں ملتا ہے؟ یار یہ کوئی میڈ کے قریب ان کا گاؤں تھا. اچھا, مدینہ منورہ کے زیادہ قریب تھا, مکہ سے زیادہ دور تھا. پہنچ گئے. اب مدینہ منورہ آ گئے, ایک بات مکہ مکرمہ آ گئے. ایک بات جو انیس نے کہی اپنے بھائی سے جندب سے کہ آپ مکہ جا رہے ہیں تو خیال رکھنا
وہاں پہ بڑی مخالفت ہے اس نبی کی. اچھا وہ جندب پوچھتے ہیں انیس سے کیا مخالفت ہے, لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو انیس انہیں بتاتے ہیں کہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے, کچھ کہتے ہیں مجنون ہے, کچھ کہتے ہیں کاہن ہے, کچھ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے, اور خدا کی قسم وہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. انہیں دیکھتے ہی لگتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں اور لوگ غلط. اچھا یہاں ایک اور بات اگین سمجھنے کی ہے, فگر آؤٹ نہیں کر پائے قریش کہ وہ رسول اللہ کو کہیں کیا. مجنون جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں, دیوانہ جسے کہتے ہیں, اور کاہن, دو ایک دوسرے سے بالکل الٹ چیزیں ہیں. کاہن بہت چلاک ہوتے ہیں, بڑا کمانڈ ہوتا ہے ان کو, میسمرائز لوگوں کو کر لیتے ہیں اپنی باتوں سے اور چیزوں سے, اور دیوانے کو ہوش ہی نہیں ہوتی, اسے یہی نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں, ٹوٹی پھوٹی باتیں, بے رب چیزیں, کبھی یہ کہہ لیا کبھی وہ کہہ لیا. سو یہ دو الٹ ہیں ایک دوسرے کے, اور وہ ایک ہی وقت میں رسول اللہ کو مجنون بھی کہتے ہیں اور کاہن بھی کہتے ہیں. سو جندب مکہ پہنچ گئے. مکہ میں سینٹر آف ایکٹیویٹی بیت اللہ میں آ جاتے ہیں اور بیت اللہ کے سین میں بیٹھ جاتے ہیں. اب کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہے. بھائی نے بتایا کہ مخالفت بہت ہے, بچ کے رہنا. سارا دن گزر گیا, نہ کسی سے پوچھا, نہ کسی نے بتایا, نہ پتہ چلا جندب کو کہ وہ نبی کون ہے. رات ہو گئی. اب یہ 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے, نہ گیسٹ ہاؤس ہے, نہ ایئر بی این بی ہے, نہ موٹل ہے, نہ ہوٹل ہے, نہ پیئنگ گیسٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو کوئی مہربانی کرے تو اپنے پاس رکھ لے, ورنہ سلوشن کوئی نہیں. تو ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے تم یہاں مسافر لگتے ہو, چونکہ اپنے شہر کے لوگوں کو پہچانتے ہیں, حلیہ مختلف ہوتا ہے, مسافر کی شکل بھی بتا رہی ہوتی ہے, اس کی آنکھیں بھی بتا رہی ہوتی ہیں. وہ ایک دفعہ میں کراچی گیا تو میرے بھائی نے ڈرائیور بھیجا ہوا تھا, تو میں نہیں پہچانتا تھا, اس ڈرائیور نے یہاں رکھا تھا. تو میں قریب پہنچا تو کہتے جی آپ کو انوار صاحب کے مہمان ہیں آپ. میں نے کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہتا سر وہ جو ڈرائیور کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا, پہچانتے نہیں ہیں, ان کی آنکھیں ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہیں, لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو مسافر تو پہچانا جاتا ہے. تو آؤ تمہیں میں اپنے گھر لے چلوں, کھانا بھی کھلاؤں گا, رات بھی گزر جائے گی. سو وہ سخی یا وہ نیک آدمی, وہ نوجوان جندب کو اپنے ساتھ گھر لے گیا. صبح اٹھے جندب پھر بیت اللہ میں آ گئے. سین میں سارا دن گزر گیا. سیم تھنگ ہیپن. نہ پتہ چلا نہ پوچھا. بھائی نے ڈرا کے بھیجا ہوا ہے, رسک ہے, ریویل نہ کرنا کسی کو. شام میں پھر وہی نوجوان دوبارہ آتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا کوئی اسباب نہیں بنے, آ جاؤ میرے گھر. لے گئے, کھانا کھلایا, سلایا. تیسرے دن بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا. سارا دن گزر گیا, نہ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, نہ کسی سے پوچھا. تیسرے دن پھر وہی نوجوان آ گیا. اب پہلی دفعہ ان کے آپس میں گفتگو ہوتی ہے. تو نوجوان پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ 3 دن سے بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسافر ہیں, تو آنے کا کوئی مقصد ہوگا. اگر وہ عمرہ یا زیارت کرنے آئے ہوتے تو اتنے میں چلے جاتے کر کے. تو جندب اس نوجوان سے کہتے ہیں اگر تم وعدہ کرو کہ میرا راز کسی پر ظاہر نہیں کرو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا. وہ نوجوان سے وعدہ کر لیتا میں نہیں بتاؤں گا. اچھا اب یہ اس تہذیب کی, اس زمانے کی بڑی خوبی تھی. اگر کوئی دشمن بھی تھا اور اس نے وعدہ کر لیا کہ تمہارا راز رکھوں گا, تو پھر وہ راز رکھتا تھا. لیٹ سے آپ کے کسی قبیلے سے دشمنی ہے یا کسی ایسی وار بیٹل اینیموسٹی میں انوالوڈ ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ, لیکن کسی کو آپ نے یہ جا کے کہا کہ اگر راز رکھو گے تو میں بتاؤں گا, اور وہ اسے کہتے ہیں کہ میں تو فلانے قبیلے سے ہوں اور اس کام سے آیا ہوں, تو اب اس نے یہ نہیں کہنا کہ ہو یہ تو دشمن ہے, یہ تو ہاتھ چڑھ گئے ہمارے. نہیں, کیونکہ اس نے کمٹمنٹ کر لی ہوئی ہے
کہ میں رات کو تمہارے راز رہنے دوں گا. سو اس نے راز ہی رہنے دیا. سو اس نوجوان نے کمٹمنٹ کر لی. تو جندب اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے مکہ میں ایک نبی، اللہ کے نبی آئے ہیں، میں ان کی تلاش میں آیا ہوں، اور میرا بھائی یہاں سے خبر لے کے گیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ کسی سے ذکر نہ کرنا. تو میرے بھائی تم میرے محسن ہو، 2 دن کھانا بھی کھلایا، رات بھی رہنے کو جگہ بھی دی، آپ بھی لے کے جا رہے ہو، تو تمہاری مہربانی مجھے گائیڈ کر دو، اور اگر گائیڈ نہیں بھی کرنا تو یہ راز رہے. وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور جس نبی کو ڈھونڈنے تم وہ آئے ہو یہاں، وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں. چونکہ عرب چچا تایا کو چچا ہی کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں. میں صبح تمہیں ان کے پاس لے چلوں گا، بٹ یہ بات تم نے بھی کسی کو نہیں بتانی. جندب کہتے ہیں کہ ساری رات میری ایکسائٹمنٹ میں گزری. مجھے اتنا اشتیاق اور خوشی تھی کہ میرا وہ رات نہیں گزر رہی تھی. جب ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا تو آپ بار بار وہی سوچ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. انتظار بڑی مشکل چیز ہے، وہ چند لمحے گھنٹے لگتے ہیں انتظار میں. ایٹ دا سیم ٹائم اس کا مزہ بھی بہت ہے اگر کامیابی ہو جائے تو، ورنہ بڑی مشکل. جی. صبح علی ابن ابی طالب آتے ہیں اور جندب سے کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، اور دار ارقم کی طرف لے کے چلیں. اور یہ ارلی مارننگ کی بات ہے، وہی جو میں نے 2-3 سیشن پہلے بتایا نا، سعد بن ابن ابی وقاص کے کیس میں، کہ یا مسلمان سورج نکلنے سے پہلے گھروں سے نکلتے تھے یا سورج ڈھلنے کے بعد. تو علی ابن ابی طالب جندب سے کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، اگر میں نے کہیں خطرہ محسوس کیا تو میں یوں جھکوں گا جیسے اپنے شوز کے تسمے کو، لیسز کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، تو تم سمجھ لینا کہ خطرہ ہے، ادھر ادھر ہو جانا. اور اگر کوئی خطرہ نہیں ہوا تو تم میرے پیچھے پیچھے، جس گھر میں داخل ہوں گا تم بھی داخل ہو جانا. پہلے تو میں نا اسمارٹنس پہ پڑھا، جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا تو اسمارٹنس پہ بڑا امپریس ہوا کہ کتنا اچھا کمیونیکیشن ہے کہ اگر مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں جھک کے اپنے لیسز ٹھیک کروں گا. دیکھنے والے کو لگے گا کہ میں لیسز ٹھیک کر رہا ہوں، تمہارے لیے پورا میسج ہے کہ خطرہ ہے، اب میرے پیچھے تم نے مزید نہیں آنا، اپنی سیفٹی رکھو. جندب کہتے ہیں میں ایک گھر میں داخل ہوا تو ایک بڑی ہی خوبصورت اور باروب شخصیت. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد کی. میرا دشمن 1 مہینہ دور بھی ہو، 1 مہینے کی مسافت پہ بھی ہو، یعنی تب بھی وہ اس پہ میرا روب اللہ نے ڈالا ہوا ہے. اور یہ جو روب ہے نا، یہ محبت والا روب ہے جو اسپیل باؤنڈ نہیں کر لیتا. وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک شعر ہے، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا. یعنی لو ایٹ فرسٹ سائٹ، جیسے ہی رسول اللہ کو دیکھا تو میں دیوانہ ہو گیا. آج کے لیے اتنا ہی، پھر اگلے سیشن میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہیں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.